اپنے پیر سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. تمہارے پیر تمہارے لیے اللہ ہے, تمہاری یہ رسول ہے, باقی کوئی پیر بڑے نہیں ہے. اپنے پیر سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. تمہارے پیر تمہارے لیے اللہ ہے, تمہاری یہ رسول ہے, باقی کوئی پیر بڑے نہیں ہے. اپنے پیر سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. تمہارے پیر تمہارے لیے اللہ ہے, تمہاری یہ رسول ہے, باقی کوئی پیر بڑے نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین, بہت اچھی طریقے سے آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا. یہ پکا جاہل ہے, پکا کمینہ ہے, سب سے بڑا حرام خور ہے. جو یہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہو کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ اپنے پیر کو مانو, سب سے افضل اپنے پیر کو مانو. تمہارا ہی پیر تمہارے لیے اللہ ہے, تمہارا پیر تمہارے لیے نبی ہے, پیغمبر ہے. بہت افسوس کی بات ہے مسلمانوں کہ آج اس قسم کے جاہل لوگ کس طریقے سے اپنی جہالت کی نمائش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مگر اس قوم کے لیے کیا کہا جائے جو قوم علم دین نہ تو سیکھ رہی ہے نہ اپنے بچوں کو سکھا رہی ہے. وہ خود بھی جاہل اور گمراہ بنے ہوئے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی وہ جاہل اور گمراہ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر عاقل بالغ پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے. ضروری نہیں, فرض ہے. کہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے پاس میں پیسے نہیں, ہم کہیں جا رہے ہیں تو بہت ضروری کہ ہم پیسے ڈال کے چلے. نہیں, معاملہ یہ ہے کہ علم دین کا سیکھنا فرض ہے, جس طریقے سے 5 وقت کی نماز کا پڑھنا فرض ہے. اب علم دین کتنا سیکھا جائے؟ اتنا تو کم سے کم ہونا ہی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو سمجھ سکیں, یہ جان سکیں کہ اللہ رب العزت کے برابر کسی کو شریک کرنا یہ کیا ہے. لیکن نئی آدمی کو معلوم ہے اللہ کے برابر جس نے کسی بھی پیر کو, کسی بھی ولی کو, کسی بھی پیغمبر کو, کسی بھی مخدوم کو, کسی بھی ابدال کو, کسی بھی کتب کو اس نے اللہ کے برابر ٹھہرایا, وہ آدمی نے شرک کیا اور شرک کی کوئی معافی نہیں. شرک کرنے والا جہنمی ہے, گمراہ ہے. ہزاروں لعنتیں ہیں اللہ رب العزت کی اس آدمی کے اوپر. اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ وہ پروردگار عالم رزاق ہے, ہمیں رزق عطا فرماتا ہے. اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ وہ رحمان ہے, رحیم ہے, وہ ستار ہے, وہ غفار ہے, ہمارے عیبوں کو چھپانے والا ہے, ہمارے اوپر کرم کرنے والا ہے, وہ کریم ہے, رحمان ہے, رحم کرنے والا ہے. وہ علیم خبیر ہے, وہ ہماری ساری چیزوں کو جانتا ہے, اس کے پاس میں علم ہے, وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے, اس کو ہماری ہر چیز کی خبر ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, کیا کرنے والے, اس کا اس کو علم ہے, اس کو خبر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بھی کہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے عقیدہ رکھنا. اب نبی کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا, پھر صحابہ کے معاملے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد تمام نبیوں کے بعد 1,00,000 یا 2,24,000 جو بھی انبیاء کرام رسولان غزام آئے ہیں, تو ان کے بعد میں سب سے افضل مرتبہ حضرت علی کا ہے, حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے, پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم, پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی, پھر ان کے بعد مولائے کائنات کا ہے. تو ایک پیر جو ہے وہ خدا کیسے بن سکتا ہے جب صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے؟ وہ صحابی کے برابر کوئی پیر نہیں ہو سکتا ہے, کوئی بھی ولی نہیں ہو سکتا ہے, کوئی کتب ابدال
مخدوم، کوئی بھی مجدد، کوئی بھی جو ہے عالم مفتی نہیں ہو سکتا ہے گا کسی صحابی کے برابر۔ یہاں تلک کی آیا ہے کہ ایک صحابی جس نے مشکل سے میرے نبی کو 10 منٹ کے لیے دیکھا اور 10 منٹ کے لیے میرے نبی کی بارگاہ میں رہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہ مل سکے لیکن ایمان کی حالت میں 10 منٹ رہے، ان کے برابر بھی کوئی بھی ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب سیدھا کا سیدھا یہ جاہل کہہ رہا ہے کہ تمہارا ہی پیر تمہارا اللہ ہے، تمہارا پیر تمہارے لیے رسول ہے۔ مسلمانوں، ایمان بچانے کی ضرورت ہے ایسے درندوں سے۔ یہ اسلام میں یہ درندے ہیں، یہ جانور ہیں، یہ وہ بدبودار انسان ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا جو آئینہ تھا اس آئینے کو انہوں نے گندا کرنے کی جرأت کری ہے۔ آج فرقہ باطلہ انہی جیسے جاہلوں کو دیکھ کر کے وہ اہل سنت والجماعت کے اوپر طنز کستے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انہی مردودوں کی وجہ سے کہ جنہوں نے ایک عام آدمی کو اٹھا کر کے خدا کے برابر کہہ دیا کہ وہی تمہارا خدا ہے، وہی تمہارا رسول ہے۔ ارے جس کسی کا یہ ایمان بن جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلک کی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں پیغمبر ہمارے لیے اللہ ہے، یا اپنے نبی کے لیے اگر وہ یہ عقیدہ رکھ لے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے خدا ہیں، تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے، مشرک ہو گیا۔ ہاں، یہ عقیدہ رکھنا بڑا پیارا صاف ستھرا عقیدہ کہ پیغمبر اسلام خدا نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں، وہ محبوب خدا ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنا محبوب بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ تو میرے بھائی، اس طریقے کی جہالت کے ذریعے سے جو آپ کو گمراہ کر رہا ہے، اس کی گمراہی سے بچیں، یہ خود تو گمراہ ہو گیا ہے، جتنے بیٹھے ہوئے ان کو گمراہ کر رہا ہے گا، اور انہی کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو اس کی جہاں جہاں تلک کی جائے گی، اور جو آدمی کا یہ عقیدہ بن جائے گا کہ پیر ہی سب کچھ ہے، پیر ہی اللہ ہے، پیر ہی رسول ہے، تو ایسا آدمی وہ بھی جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ ہم صحیح معنوں میں سمجھیں کہ اللہ رب العزت ہم کس کو مانتے ہیں؟ کسی پیر کو نہیں، ہم رب اس کو مانتے ہیں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ ہم رسول اس کو مانتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے رسالت سے نوازا ہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو سمجھنے کی شعور عطا فرمائے، اور ایسے جاہلوں سے اپنے ایمان کو بچائے رکھیے، ایسے جاہلوں سے اپنے ایمان کو بچائیے۔ اگر ایمان چلا گیا تو سب چلا گیا، اگر دولت ہماری چلی گئی پھر سے ہم کما سکتے ہیں، مکان چلا گیا پھر سے ہم کما سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارا ایمان چلا گیا تو اس ایمان کو پھر سے برقرار رکھنا بڑی مشکل کی بات ہے۔ تو موت سے پہلے اگر ہمارا ایمان ڈگمگ ہو رہا ہے تو اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے۔